میرا سوال یہ تھا کہ آج کل جو بزرگ حکیم ہیں ان کو دیکھ کے پیشنٹ جلدی مطمئن ہو جاتے ہیں، اور جہاں پہ ہم نوجوان حکیم ہوتے ہیں، نوجوان طبیب ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کے پیشنٹ مطمئن نہیں ہو پاتے، جبکہ ہم نے ایڈوانس طریقے سے پڑھائی کری ہے، انٹرنیٹ کے ساتھ چل ہر چیز کی ہمارے پاس تشخیص ہے۔ لوگوں کے اس نظریے کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ چلو بھائی، جوانوں اور بوڑھوں میں بھی جنگ، یہ جنگ بھی ختم کر دیں، اور جوانی اور بڑھاپے پر علم کا دار و مدار نہیں ہے۔ وہ غالباً شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ اور کا فرمان ہے، بزرگی بعقل نہ بسال۔ بزرگی جو ہے اس کا تعلق علم و عقل سے ہے، سال سے نہیں ہے، برس سے نہیں ہے۔ بعض نوجوان عالم بڑی حکمت کی باتیں کرتے ہیں اور بڑے زبردست وہ گہرائی میں ہوتے ہیں علم کی، اور ایک تعداد ہے بوڑھوں کی تو بالکل جاہلوں کے سردار ہوتے ہیں۔ تو اب اس بزرگ، یہ مانے بوڑھا، اس بزرگ کی مانے یا اس نوجوان عالم کے مانیں گے ہم؟ اب آئیے حکیم صاحب کے پاس، تو حکیم عام طور پہ یہ نفسیاتی اثر ہوتا ہے، کیا حکیم کیا ڈاکٹر، کہ حکیم جو اگر حکمت کرتے ہوئے بوڑھا ہوا ہے تو اس کا امپریشن زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح ڈاکٹر۔ اور اگر وہ حکیم جدی پشتی حکیم ہے، باپ بھی حکیم تھا، دادا بھی حکیم تھا، پھر تو سمجھو کہ وہ موروثی حکیم ہے، اس کی تو بہت مانی جائے گی کہ بھائی یہ تو جدی پشتی حکیم ہے، خاندانی حکیم ہے، اس کے پاس وہ مریض نفسیاتی طور پر زیادہ مائل ہوگا۔ تو اگر نوجوان اس میں کو تھوڑا بڑا دل نہ رکھے کہ جو کسی بوڑھے کی اس کے بڑھاپے کی وجہ سے تعظیم کرے گا، حدیث شریف میں مضامین ہے، کسی بوڑھے کی وہ اس کے بڑھاپے کی وجہ سے تعظیم کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے میں بھی تعظیم کرنے والے پیدا کر دے گا۔ تو اگر آپ بھی جی گئے تو ظاہر بوڑھا تو ہونا ہے، تو اس لیے دل میں کوئی بات ایسی نہ جائے، اور اللہ روزی کا رزاق ہے، اور بزرگوں کو بھی چاہیے کہ نوجوان حکیموں پر وہ بھی شفقت فرمائے کہ یہ جمعہ 8 دن نہیں ہوا، وہ سند لے کر آئے تو کیا ہوا ہے، ہم نے نزلے میں نہیں تجربات کی بھٹی میں بال سفید کیے، یہ جانتا ہے کیا 2-4 پیچیدہ دواؤں کے نام دے لیے، جاؤ اس کو پوچھو کہ اس کے کیا کیا اثرات ہیں، بتا دے گا تو میں حکمت چھوڑ دوں گا۔ اب مریض کو بیچارے کو آپ کی پیچیدہ دوائیں تو یاد تھوڑی رہیں گی، جا کے اس کو پوچھے گا، وہ کہے کو شہد کے چھتے میں ہاتھ ڈالے گا۔ تو ایسی باتیں کرنے کے بجائے بندہ عاجزی کرے، انکساری کرے، اور وہ بات وہی ہے کہ شفا اللہ دے گا۔ جوان حکیم کے ہاتھ وہ چاہے گا دے دے گا، بزرگ حکیم کے ہاتھ وہ چاہے گا شفا دے دے گا، اگر وہ نہیں دینا چاہے گا دونوں حکیم زور لگا لیں، شفا نہیں ملے گی۔ تو جدید ٹیکنالوجی اپنی جگہ پر ہے، بزرگ حکیم جو ہوتے ہیں نا ان کی بھی نظر جدید ٹیکنالوجی پر بھی رہتی ہوگی۔ اب جیسا جس کا شعبہ، اب جیسے کہ ہمارا شعبہ ہے یہ مسائل عرض کرنا، اب میں نے جب سے مطالعہ شروع کیا ہے معلومات کے مسائل کی، یہ علم دین کے تعلق سے کر رہا ہوں، تو اس وقت جو مجھے سن رہے ہیں نا، جتنے حکیم سن رہے ہیں وہ شاید ہی کو پیدا ہوا ہوگا اس وقت، میری عمر آپ کے سامنے ہے، تو میں بچپن سے جوانی سے سمجھو کہ میں مسائل کا شوقین ہوں۔ اب چونکہ میں نے پرانے مسئلے پڑھے ہیں تو اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ اب جدید مسائل معلوم ہو ہی نہیں سکتے مجھے، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا یا اس طرح کی سائنسی معلومات جو جدید ٹیکنالوجی ہوتی ہے، کیا یہ ضروری ہے کہ معلوم ہو ہی نہیں ہم کو؟ کچھ تو معلوم ہو ہی جاتا ہے نا، اور کوشش بھی ہوتی ہے نا وہ کہ اس کی معلومات کی جائے، بھائی اب یہ سوالات آئیں گے تو اس کے جواب دینے ہوں گے اپنے کو۔ تو اسی طرح مطلب یہ کہ حکیم صاحبان جو پرانے ہیں وہ بھی جدید معلومات نہیں رکھتے، یہ کیسے کہہ دیا جائے؟ ان کو بھی پتا ہوگا، ہمارا حسن زن ہے، یہ بھی ہاتھ پیر مارتے ہوں گے، مطالعہ کرتے ہوں گے، طب کی کتابیں آتی ہیں۔ اب میں نے کوئی طب پڑھا تھوڑی ہے، نہ میں نے MBBS کیا ہے، نہ طب پڑھا ہے،
ना कोई स्कूलिंग, मेरी स्कूल की तालीम भी मिडिल पास किया मैंने ओनली, लेकिन अब फिर भी आपसे बात कर ही रहा हूँ, मैं उर्दू में ही बात कर रहा हूँ। तो ये क्या वो सीख सीख कर सुन कर मुताला करके उलमा की सोबत से कुछ न कुछ बंदा बोल लेता है, कर लेता है। तो इसलिए वो बूढ़ा, आम तौर पर बूढ़े की मालूमात जवानों के मुकाबले में, अगर वो उसी फील्ड का हो ना, तो उसकी ज्यादा होती होंगी। तजर्बात के लिए उम्र चाहिए, जवानी में तजर्बात कम होते हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम, अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।